آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، لقد جاءکم، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول، ایک عظیم الشان پیغمبر، من انفسکم، تمہیں میں سے، تمہاری ذاتوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو مصیبت اور مشقت آتی ہے وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری دنیا آخرت کی فلاح کے بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف، ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، رحیم، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اسی آیت کے روشنی میں آج چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی کی 5 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی صفت، رسول من انفسکم، کہ وہ ایسے رسول ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، تمہاری جنس میں سے ہیں۔ نمبر 2، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو مشقت اور تکلیف آئے یہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے۔ نمبر 3، حریص علیکم، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کے بھلے کے وہ بڑے حریص ہیں۔ نمبر 4، رؤوف، بڑے مہربان ہیں۔ نمبر 5، رحیم، انتہائی نرم دل ہیں۔ انہی آپ کی 5 صفات کو آپ حضرات کے سامنے میں مختصراً عرض کروں گا۔ سب سے پہلی صفت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لائے ہیں، من انفسکم، تمہیں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری ذاتوں میں سے، تمہاری جنس میں سے، تمہاری نوع میں سے، خاندان تمہارا ہے، تم ان کے جاننے والے ہو، وہ تمہارے جاننے والے ہیں۔ اس صفت میں اللہ جل شانہ نے اہل عرب کو، زمین پہ بسنے والے انسانوں کو یہ بات بتلائی کہ وہ نبی جو تشریف لا رہے ہیں ان کی جنس، ان کی نوع، ان کی ذات کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہیں اور بڑے عالی شان انسان ہیں، اللہ کے بڑے عالی شان پیغمبر ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ہر قوم نے اپنے نبی کے اوپر قسمہ قسم کے اعتراض کیے۔ ان اعتراضوں میں ہر قوم کا یہ بھی اعتراض تھا، بھلا یہ ہمارے درمیان میں رہنے والا ایک گھر تھا، ان کے والد ہمارے جیسے ہی تھے، یہ جو دنیا میں آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، انسان ہونے کے ناطے ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے، بلکہ مال و دولت میں ہم ان سے کہیں آگے ہیں، تو پھر اللہ نے انہیں نبوت عطا کی ہے، ہمیں نبوت کیوں نہیں عطا کی؟ یعنی نبی کے بشر ہونے پر، نبی کے انسان ہونے کی وجہ سے لوگوں نے نبیوں پہ اعتراض کر کے لوگ ایمان نہیں لے کے آئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر اپنی وحی بھیجی؟ کیا اس بات سے لوگ تعجب کرتے ہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا
لوگوں کو ایمان لانے نے اس چیز نے رکاوٹ میں ڈالا، اذ جاءہم الہدی، جب ہدایت ان کے پاس آ گئی، کس چیز نے رکاوٹ میں ڈالا؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، صرف اس بات نے رکاوٹ میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا، ایک بشر کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لو کان فی الارض ملائکہ لو کان فی الارض ملائکہ مطمئنین، اے زمین کے لوگوں، اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے، اگر میں نے فرشتوں کی طرف نبی بنا کے بھیجنا ہوتا تو میں نبی کو فرشتہ بنا کے بھیجتا۔ زمین میں بسنے والے انسان، اس لیے نبی بھی انسان کو بنا کے بھیجا۔ لَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا رَسُولًا، یعنی اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو اللہ فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے۔ جب زمین پہ بسنے والے انسان ہیں تو اللہ نے نبی بھی کس کو بنا کے بھیجا؟ انسان کو نبی بنا کے بھیجا، بلکہ آپ کی زبان نبوت سے بھی اعلان کروایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ اے پیارے نبی، آپ بھی زبان سے اعلان کریں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن میری شان اتنی بلند ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوتی۔ تو سب سے پہلی صفت اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جو اپنے نبی کی بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ یہ رسول ہیں، اس کی جنس تمہاری ہے، یہ تمہاری ذاتوں میں سے ہے، کوئی الگ مخلوق سے نبی بن کے نہیں آیا۔ دوسری صفت اللہ جل شانہ نے جو اپنے نبی کی بیان کی، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر مشقت آئے، تمہیں تکلیف آئے، تمہیں مصیبت آئے، اس نبی کو تمہاری مصیبت بڑی بھاری گزرتی ہے، امت میں مصیبت آ رہی ہے، امت میں مشقت آ رہی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نبی اتنی بلند و بالا شان والا ہے کہ تمہاری مشقت اس نبی کو بڑی بھاری گزرتی۔ اور اسے بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور بات عرض کر دوں، یہ جو پہلے الفاظ پڑھے ہیں نا آیت کے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بالیقین تمہارے پاس عظیم الشان پیغمبر آئے، تمہاری ذاتوں میں سے آئے ہیں، تمہاری جنس میں سے آئے ہیں، تمہاری نوع میں سے آئے ہیں، جیسے تم انسان ہو یہ بھی انسان بن کے آئے۔ یہ قرآن کی ایک قرات ہے، ایک دوسری قرات بھی اسی کے اندر ہے، وہ نقل کرنے والی ایمان والوں کی امی عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، اسے بیان کرنے والی جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ قرات کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پہلی قرات میں انفسکم، اسی آیت کی دوسری قرات ہے انفاسکم، فا کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب تھا کہ وہ عظیم الشان پیغمبر تمہاری جانوں میں سے آئے ہیں، تمہاری ذاتوں میں سے آئے ہیں۔ اور یہ جو دوسری قرات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر آئے ہیں تم میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل بن کر۔ انفس نفیس کا معنی ہوتا ہے عمدہ، انفس نفیس کا اس میں تفضیل ہے، ان کی ذات ذاتوں میں عمدہ، ان کا خاندان خاندانوں میں اعلیٰ، ان کا قبیلہ قبیلوں میں اعلیٰ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ ایسے عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کا خاندان خاندانوں میں
اعلیٰ، جن کی ذات دنیا میں بسنے والی ذاتوں میں اعلیٰ، ان کا گھر سارے گھروں میں اعلیٰ، ان کا قبیلہ قبیلوں میں اعلیٰ، ان کے یار یاروں میں اعلیٰ، ان کا دیکھنا دیکھنوں میں اعلیٰ، ان کی کتاب کتابوں میں اعلیٰ، یہ ساری اعلیٰ صفات لے کے آئے۔ اس لیے رب کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بالیقین تمہارے پاس پیغمبر آئے ہیں، وہ پیغمبر تمام پیغمبروں میں اعلیٰ ہے، وہ پیغمبر تمام پیغمبروں میں، سب بولیں تمام پیغمبروں میں، ان کا خاندان تمام خاندانوں میں، ان کا گھر تمام گھروں میں، ان جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی انفس ہے، انفس، وہ کتنے اعلیٰ ہیں، آپ خود اپنی زبان نبوت سے فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، فرمایا اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی اولاد دی، لیکن ابراہیم کی تمام اولاد میں اسماعیل کو ساری اولاد سے اعلیٰ بنایا۔ اسماعیل کا آگے خاندان چلا، سارا خاندان اعلیٰ ہے، لیکن اسماعیل کے خاندان میں بنو کنانہ اس کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ بنو کنانہ کی آگے شاخیں پھیلی، بنو کنانہ میں اللہ جل شانہ نے قریش کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ قریش آگے سارا اعلیٰ ہے، لیکن قریش میں اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم کو سب سے اعلیٰ بنایا، اور جب بنو ہاشم میں کسی کو چنا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا۔ تو پیارے نبی کا خاندان سارے خاندانوں میں اعلیٰ، اور اللہ کے نبی جس گھر میں تشریف لائے، پیارے نبی کا وہ گھر دنیا کے تمام گھروں میں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جل شانہ نے مخلوقوں کو پیدا کیا، مجھے اپنی سب سے اعلیٰ مخلوق میں پیدا کر دیا، اور مخلوقوں کے بعد اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو تقسیم کیا، کوئی اجمی بنا، کوئی عربی بنا، اللہ نے مجھے اعلیٰ میں پیدا کیا، اور اللہ جل شانہ نے دنیا میں بڑی جانیں پیدا کی، مجھے سب سے اعلیٰ جان میں رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا دنیا میں بڑے عالی شان گھر موجود ہیں، عالی شان بنگلے موجود ہیں، لیکن جب دنیا میں گھروں کا انتخاب ہوا، پروردگار عالم نے مجھے سب سے اعلیٰ گھر میں پیدا کیا۔ ہمارے نبی کا گھر دنیا کے گھروں میں آپ جیسا کسی کا گھر نہیں، اور پیارے نبی کتنی شان کے مالک ہیں، کتنی عظمتوں کے مالک ہیں۔ آپ کے صحابی ہیں سیدنا انس بن مالک، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ سیدنا انس پیارے نبی کے خاص خادم، کہتے ایک دن اللہ کے پیارے نبی ہمارے گھر میں تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی عروج پہ تھی، آپ آرام فرمانے لگے، آپ کے بدن سے پسینہ بہنے لگا، کہتے میری والدہ نے جلدی جلدی ایک شیشی لی، ہاتھ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا لیا، آپ کے بدن سے یوں پسینے کو جمع کرنے لگی، پیارے آقا کی آنکھ کھل گئی، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو شیشی میں جمع کر رہی ہوں، کج لوگ بازار سے خوشبو خرید کے لائیں گے، میں آپ کے پسینے کو استعمال کروں گی۔ ام سلیم کہتی مکہ مدینے کی عورتیں اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کرتی، لیکن جب اللہ کے نبی کا پسینہ میں اپنے آپ کو لگایا کرتی، مدینے کی عورتیں پوچھتی اے ام سلیم مدینے کے کسی بازار میں ایسی خوشبو نہیں ملتی، اتنی اعلیٰ خوشبو کہاں سے لے کے آتی؟ پیارے نبی کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ، بلکہ ایک آدمی آیا، روایت نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، میں اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ کی مدد کا محتاج ہوں،
مجھے کچھ دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس اب تو کچھ نہیں، کل فلاں وقت میرے پاس آ جانا، ایک شیشی بڑے منہ والی لے کے آنا، ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آنا، میں تمہیں کچھ دے دوں گا۔ اگلا دن ہوا، وہی وقت ہے، وہ صحابی ایک کھلے منہ والی شیشی لیے ہوئے، لکڑی کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنے بدن سے یوں پسینہ جمع کیا، اس شیشی میں ڈال دیا اور ڈال کے فرمایا اپنی بیٹی کو یہ خوشبو ہدیے میں دے دینا، اور اسے کہنا جب تجھے خوشبو لگانے کی ضرورت پڑے، خوشبو خریدنے کی ضرورت نہیں، مدنی کا پسینہ لگا لینا، یہ تمام خوشبوؤں میں آلہ بن جائے گا۔ وہ اس بچی نے وہی خوشبو استعمال کی، مدینہ میں وہ گھر خوشبوؤں والا گھر بن گیا۔ تو پیارے نبی کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ۔ اللہ کے نبی دنیا میں جس گھڑی میں تشریف لائے، جس گھڑی میں آپ پیدا ہوئے، سال میں کوئی اختلاف نہیں، عام الفیل کا سال ہے جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، یعنی وہ سال ہے جس سال میں ہاتھی والوں کو اللہ نے عبرت ناک انجام دیا۔ اب رہا آیا تھا نا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اور اسی میں اللہ کا قرآن اترا تھا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہہ دو سبحان اللہ۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ وہ بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا، بڑی طاقتور فوج لے کے آیا، خانہ کعبہ کو گراؤں گا، مسلمانوں کی عبادت خانے کو گراؤں گا۔ لوگوں نے منہ موڑ لیا، کوئی خانہ کعبہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگ پہاڑوں کو نکل گئے۔ پروردگار عالم نے آسمان پہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا، ان کی زبان، ان کے منہ میں بھی کنکری موجود ہے، پنجوں میں کنکریاں لیے ہوئے آسمان سے کنکری پھیر رہے۔ تمہیں اپنی ریفل پہ ناز ہوگا، کسی کو اپنے اسلحہ پہ ناز ہوگا، خدا کی قسم وہ پرندے جو کنکریاں پھینک رہے تھے، دنیا کی ریفل کی گولی کی رفتار نہیں، وہ کنکری ان کے سر سے لگتی، بدن کو چیرتی ہوئی زمین پہ جا گرتی، سارے لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ جس سال واقعہ پیش آیا، اسی سال دنیا میں دو جہانوں کے دلہا، نبیوں کے امام، نبیوں کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے کے آئے۔ سال میں کوئی اختلاف نہیں، عام الفیل، اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل، عربی میں عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھیوں والا سال۔ سب نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کا سال ہاتھیوں والا سال ہے۔ مہینے میں اختلاف کتابوں میں ضرور ہے، کسی نے کہا ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کسی سیرت میں لکھا ہے آپ ربیع الثانی میں پیدا ہوئے، کسی سیرت میں لکھا ہے محرم میں پیدا ہوئے، کسی سیرت میں لکھا ہے سفر میں پیدا ہوئے۔ مہینوں میں اختلاف ہے، اگرچہ الگ بات ہے، راجح قول ہے اللہ کے نبی ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ مہینے میں اختلاف ہے، مہینے کی تاریخوں میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 7 ربیع الاول، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 12 ربیع الاول، کسی نے اور تاریخ بتائی۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن نبی کی ولادت کے دن میں اختلاف۔ آپ جس دن پیدا ہوئے سوموار کا دن، جس گھڑی پیدا ہوئے اس گھڑی میں اختلاف نہیں۔ صبح صادق کا وقت ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی جس گھڑی میں پیدا ہوئے اس گھڑی جیسی پورے دن میں کوئی گھڑی۔ صبح صادق کا وقت ہے، اللہ رات کے اندھیرے کو لے کے جا رہے، دن کے اجالے کو لے کے آ رہے، دنیا والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں جو ہستی تشریف لا رہی ہے نا، اب اس سے شرک کا اندھیرا جاتا رہے گا، کفر کا اندھیرا جاتا رہے گا، شرک کی جگہ آئے گی توحید، کفر کی جگہ آئے گا اسلام۔ اب دنیا سے اندھیرے جائیں گے، اسلام کا نور دنیا میں جگمگائے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔
قرآن سن کے کہہ دے سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت آ گیا، اللہ کی طرف سے واضح کتاب آ گئی۔ بی بی آمینہ کہتی ہے جس روز اللہ کے نبی تشریف لائے، عثمان بن ابو العاص کی والدہ موجود ہے، ان کا نام فاطمہ ہے، کہتے نبی دنیا میں تشریف لائے، آمینہ کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا، ظاہری اندھیرا موجود ہے، لیکن نبی دنیا میں تشریف لائے۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا آمینہ کا گھر سارا نور سے پرنور ہو گیا۔ اور اماں آمینہ کہتی ہے جس وقت نبی دنیا میں تشریف لائے ایسی روشنی نکلی، میں نے شام کے محلات کو مکے میں بیٹھے دیکھا جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ عثمان بن ابو العاص کی والدہ کہتی ہیں آسمان کے ستارے زمین پہ جھکے آ رہے، مجھے ڈر لگنے لگا کہیں آسمان کے ستارے مجھ پہ گر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، فارس میں جلنے والی 1000 سال سے پرانی آگ وہ فوراً بجھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، بچہ دنیا میں آئے بدن پہ نجاست ہوتی ہے، بالکل پاک صاف آئے، بچہ دنیا پہ آئے ختنہ کروانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی آئے ختنہ کیے ہوئے دنیا پہ آئے۔ ہمارے نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت، بولیں بھی جس کا ایمان ہے، نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت؟ بتاؤ ایسا بچہ آپ کہیں جی وہ آئے بھی سوموار کو، وقت بھی صبح صادق کا ہو، اس کے آتے ہی سارا گھر جگمگا جائے، آتے ہی نور نکلے، شام کے محلات نظر آ جائیں، کسریٰ کے کنگرے گر پڑیں، کسریٰ میں آگ جلنے والی بجھ جائے، دکھاؤ ایسا بچہ۔ بچے دنیا میں آتے روتے، اللہ کے نبی زمین پہ آئے، آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، پیارے نبی جیسا پیدا ہونا، جیسے آپ کی ولادت دنیا میں کسی کی ولادت ایسی، نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں۔ اللہ کے نبی کتنے اعلیٰ، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر وہ عظیم الشان ہستی آئی ہے جن سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں، ان کے خاندان جیسا خاندان کوئی نہیں، ان کے قبیلے جیسا قبیلہ کوئی نہیں، ان کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں، ان کی گھڑیوں جیسی گھڑی کوئی نہیں، ان کے گھر میں آنے والی ازواج مطہرات جیسی عورتیں کوئی نہیں، ان کے یاروں جیسے یار کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں، ان کے مدینے جیسا کسی کا مدینہ نہیں۔ ہمارے نبی جیسا کائنات میں اللہ نے پہلی صفت بیان کی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یا مِنْ أَنفَسِكُمْ۔ دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، اے امتیوں تمہیں کبھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تمہارے اوپر کبھی کوئی بوجھ آئے، اللہ کے نبی کو یہ بوجھ بڑا گراں گزرتا ہے۔ امت میں مشقت آئے، نبی یہ مشقت برداشت کرتے۔ اب دیکھیں مشقت امت کی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ نبی ایسا پیارا نبی ہے، بوجھ امت پہ آتا ہے، تکلیف نبی محسوس کرتے ہیں۔ اور امت کے لیے کتنے احکامات ایسے ہیں، شریعت میں کتنے احکامات ایسے ہیں جو اللہ کے نبی نے ان پہ عمل نہیں کیا۔ یا رسول اللہ کیوں عمل نہیں کر رہے؟ فرمایا اگر میں عمل کرتا رہا میری امت پہ فرض ہو جائیں گے، میری امت کے مشقت میں پڑ جانے کا مجھے اندیشہ ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہیں امت پہ بوجھ نہ بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی ہر وضو کے وقت مسواک کرتے ہیں،
لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اپنی امت کو حکم دے دوں جب بھی نماز کے لیے آؤ مسواک کرو۔ یا رسول اللہ حکم دیتے کیوں نہیں؟ کہا کہیں امت کے مشقت میں پڑ جانے کا مجھے ڈر ہے کہ امت پہ یہ معاملہ مشکل ہوگا، اس لیے میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ امت کی فکر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے اگر مجھے امت کے دشواری میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات میں پڑھنے کا حکم دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ عشاء کی نماز پڑھی، حجرہ عائشہ میں چلے گئے، پھر دوبارہ نکل کے آئے، آپ نے نفلوں کی نیت باندھی۔ صحابہ کرام دین کا بڑا شوق رکھنے والے تھے، صحابہ نے بھی پیچھے نیت باندھ لی، پڑھتے رہے۔ اگلا دن پھر آیا، صحابہ پھر انتظار میں، اللہ کے نبی حجرے سے نکلیں، نفل پڑھیں، نماز پڑھیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ نے بھی آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ تیسری رات آگے سے بھی زیادہ مجمع ہو گیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ بھی پیچھے کھڑے۔ چوتھی رات ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہے، صحابہ انتظار میں، ابھی اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، صحابہ کو نماز پڑھائی۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ رات تو مجمع زیادہ تھا، آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ تشریف لاتے ہمیں نماز پڑھاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس بات کا احساس کیا اگر میں روزانہ یوں ہی آتا رہا کہیں تراویح کی نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے اور میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اس وجہ سے میں مسجد نبوی میں آیا نہیں، تمہیں نماز پڑھائی۔ فکر کس کی؟ امت کی۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو کام تمہارے لیے بھاری ہے، تمہارے لیے بوجھل ہے، اللہ کے نبی کو وہ گراں گزرتا ہے۔ آپ نے نا صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ صوم وصال کیا ہے؟ نہ سحری نہ افطاری، لگاتار روزے، افطاری بھی نہیں کرنی، سحری بھی نہیں کرنی، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ اللہ کے نبی رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام نے بھی صوم وصال شروع کر دیا۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ صحابہ نے روزہ رکھا، افطاری نہیں کی، سحری نہیں کی، آپ نے صحابہ سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو کیا، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا، میرے جیسا تم میں کون ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میں کروں لیکن تمہیں کرنے کی اجازت۔ امت کے لیے فکر ہے، امت کی مشقت میں پڑ جانا نبی کو بھاری نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بھائی، یہ جو 5 نمازیں پڑھنے کے لیے میں اور آپ نہیں نہ آتے، میرے اور تیرے نبی کا امت پہ احسان ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ 50 نمازیں ملی تھی معراج کے موقع پر، یہ امت کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ چکر نہیں لگایا، 9 چکر لگائے ہیں اللہ کے پاس، صرف اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے، دشواری سے بچانے کے لیے بار بار جا رہے، نمازیں کم ہوتی آ رہی، اب رہ گئی 5۔ یہ 5 کیوں رہی ہیں؟ میرے اور آپ کی فکر میں رہی، کہیں امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ ہم تو 5 کی وجہ سے مشقت میں پڑ گئے، وہ اللہ کے نبی اپنی امت کے مشقت میں پڑنا ان کو بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارا تکلیف میں مبتلا ہو جانا، تمہارے اوپر احکام کا بوجھ آ جانا اس نبی کو بڑا گراں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس نبی کی تیسری صفت حریص علیکم، وہ تمہاری دنیا کے بلے کے بڑے حریص ہیں، تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ بڑے حریص ہیں، انہیں تمہاری دنیا کی فکر بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، تم سودی کاروبار نہ کرو دنیا کی فکر ہے، تم مال کو 2 نمبر کر کے نہ بھیجو تمہاری دنیا کی فکر ہے، جھوٹ نہ بولو تمہاری دنیا کی فکر ہے۔ قدم قدم پہ نبی نے رہنمائی کر دی میری امت دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائے۔ حریص علیکم، پہلی صفت وہ نبی تم میں سب سے اعلیٰ، دوسری صفت تمہارا تکلیف میں مبتلا ہو جانا نبی کو برداشت نہیں، تیسری صفت حریص علیکم،
تمہارے دنیا اور آخرت کے بھلے کے وہ نبی بڑے حریص ہیں۔ کتنے حریص ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نماز شروع کی، بڑا لمبا قیام، ہم حیران رہ گئے، اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی نماز آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ پڑھی۔ جب آپ سلام پھیر کے فارغ ہوئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کیا ماجرا آیا، اتنی لمبی نماز کس لیے پڑھی جا رہی ہے؟ یہ امت کی فکر میں۔ عرض کیا میں نے اپنے رب کی محبت کے شوق میں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اتنی لمبی نماز پڑھی۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے رب سے 3 چیزیں مانگنا چاہتا تھا اس لیے لمبی نماز پڑھی۔ یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے تمہیں بھی اللہ سے کسی چیز کی ضرورت ہو، لمبی نماز پڑھ کے رب سے مانگا۔ لمبی نماز پڑھی اور 3 چیزیں مانگی کیا؟ یہ امت کے لیے بڑے حریص ہیں، امت کی دنیا کی بھی فلاح کے اور آخرت کی فلاح کے۔ عرض کی میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، میرے اللہ نے 2 مجھے عطا کر دی، لیکن ایک دعا مانگنے سے مجھے روک دیا۔ یا رسول اللہ وہ دعائیں کیا ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی الہی میری امت پر ایسا قحط نہ بھیجنا کہ ساری امت اس قحط میں ہلاک ہو جائے۔ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ یہ جو جتنے گناہ ہیں نا، جتنی معصیتیں معاشرے میں پھیلی ہیں، اللہ کی طرف سے اگر عذاب نہیں آتا، یہ میرے اور تیرے نبی کی دعاؤں کے تو فیض ہے۔ یا رسول اللہ دوسری دعا؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا مانگی الہی میری امت پر ان کے غیر دشمن کو یوں مسلط نہ کرنا کہ وہ میری ساری امت کو تباہ و برباد کر دے۔ میرے اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کی۔ یا رسول اللہ تیسری دعا کون سی تھی؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے مانگا میری امت آپس میں بھی لڑے جھگڑے نہ، آپس میں دست و گریباں نہ ہو، آپس میں قتل و غارت میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے مجھے یہ دعا مانگنے سے روک دیا اور یہ قبول نہیں۔ فکر کس کی جا رہی؟ امت کی۔ حریص علیکم، وہ دنیا آخرت کے نفع میں امت کے لیے بڑے حریص ہے۔ کتنے حریص؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا دنیا میں جتنے نبی آئے ہر نبی کو پروردگار عالم نے ایک دعا عطا فرمائی، وہ نبی جب بھی مانگے اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ سارے نبیوں نے دنیا میں مانگ لی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی ملی، آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا مجھے بھی دعا ملی ہے۔ اللہ فرماتے جب بھی مانگیں گے قبول ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ نے مانگی کہ نہیں مانگی؟ فرمایا دنیا تو گزر جائے گی، میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھ لیا ہے، سٹور کر کے رکھ لیا ہے۔ کل جب حشر کا میدان ہوگا میری امت پھنسی ہوگی، میں اس وقت اپنی امت کے لیے رب سے دعا مانگوں گا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ بڑے نرم دل ہیں، بڑے مہربان ہیں امت کے اوپر، قدم قدم پہ نبی کے احسان ہیں، اس لیے کہتا ہے نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے اور تیرے نبی کے امت پہ بڑے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کو کیا شمار کر پائیں؟ میں اور آپ اپنے نبی کے احسانوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ قدم قدم پہ امت کے لیے مانگا، راتوں کو رو رہے، لمبا قیام ہے، مانگ کس کے لیے رہے؟ امت کے لیے۔ سر سجدے میں رکھا ہے، امی عائشہ کہتے میں نے بستر کو ٹٹولا، اللہ کے نبی مجھے محسوس نہ ہوئے، اندھیرا تھا گھر میں، چراغ تو نہیں جل رہا تھا، کہتے میں بستر سے اٹھی، میں نے یوں ہاتھ سے آپ کو تلاش کر رہی ہوں، میرا ہاتھ آپ کے قدموں کی ایڑیوں پہ لگا، میں نے محسوس کیا، تھوڑا سا قریب ہوئی، اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھ رہے ہیں، اور سجدے میں سر رکھ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا ربی امتی امتی، الہی میری امت کی مغفرت کر۔ وہ نبی راتوں کو روئے امت کے لیے، دن کے اجالے میں روئے امت
امت کے لیے وہ معراج پہ جائے، رب سے مانگے امت کے لیے، ان کے قیام لمبے ہو جائیں، مانگے تو امت کے لیے، ان کی دعائیں ہوں امت کے لیے، وہ دعاؤں کو چھپا کے حشر میں لے جائیں امت کے لیے، نماز کا تحفہ دیں امت کے لیے، نمازوں کو کم کروائیں امت کے لیے، صوم وصال سے منع کریں امت کے لیے، زکوٰۃ پہلی امتوں پر 4%، اس امت پر 40واں حصہ، پہلی امت پر 4تھا حصہ کم کروائیں امت کے لیے، قدم قدم پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں لیں امت کے لیے۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی، یہ ربیع الاول آ جائے تجدید عہد کریں۔ اس مہینے میں، اس ماہ بابرکت میں وہ ہستی آئی تھی، لوگوں کے ہاں اپنے والدین کے رسم و رواج تھے، انہوں نے ان کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو اپنایا، لوگوں کے ہاں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، لیکن وہ ہستی آئی جس کے قدموں کے لگے، جس کے دامن سے وابستہ ہوئے، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقوں کو اپنایا، اللہ نے دنیا بھی قدموں میں ڈالی، دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ عمل کرنے کے انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں سارے ساتھ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔